بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر ارشد بھائی. اس کے بعد ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے جو ہمارا آن لائن لیکچر ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کا موضوع جو سود کے حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریسنٹلی، اس حوالے سے اس کی مختصراً جو ہے تعارف اور اس کے حوالے سے کرنے کے کام پر جو ہے وہ بات ہوگی. چونکہ سود کا معاملہ جو ہے وہ جیسے اسلام میں بڑے ہی اس کے جو ہے وہ سخت جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی ہے اور اس کو بڑا گناہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور جیسے ابھی ارشد بھائی نے بھی تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی اس سے جو بھی حکم ہے اس سے آگے جو ہے وہ بڑھنا جو ہے وہ اس سے منع فرمایا ہے. تو سود کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ ہمارے پاس حکم موجود ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے وہ پچھلے 70 سالوں میں اس چیز کو نہیں روک پائے ہیں، پاکستان جیسی سرزمین جو کہ اسلام کے نام پہ بنی تھی. تو آج اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے کیا کرنے کے کام ہیں، تو ہمارے محترم برادر زبیر احمد نسیم صاحب جو ہے وہ اس پر موضوع بات کریں گے. تو میں بلا توقف جو ہے وہ ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا آج کا لیکچر شروع کریں. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. میں اسکرین شیئر کر لیتا ہوں پہلے، پھر بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز اور اسکرین آ رہی ہے سب کے پاس؟ جی جی. چلیں، جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. جی، جیسا کہ برادر عبید الرحمن بھائی نے انفارم کیا ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو اس آن لائن لیکچر کا موضوع ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کا سود کے خلاف فیصلہ اور ہمارے کرنے کے کام. میرا نام زبیر احمد ہے اور فی الوقت پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنس میں کر رہا ہوں، لیکن ٹاپک جو ہے وہ میرا اسلامک فائنینس اور سپلائی چین مینجمنٹ ہے. تو اس موضوع سے ہی متعلق ہے ایک لحاظ سے. اور اس کے علاوہ تقریباً 2014 سے 2019 تک 4.5 سال کا تقریباً عرصہ جو ہے وہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ میں گزارا اور وہاں اسلامک فائنینس ٹرینر اور شریعہ آفیسر کے طور پر کام کیا. اور اس سے پہلے بھی پریکٹیکل بزنسز وغیرہ سے اور اسلامک فائنینس کی تھیوریٹیکل سائڈ سے منسلک رہا مختلف جگہوں پہ. تو یہ جو ٹاپک ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو ہمارے اسی جو ہمارا بروشر تھا یا ہمارا جو یہ ایک سرکولیشن تھی، اس کے اندر ہی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا سود کے خلاف فیصلہ. تو وہ فیصلہ ہے کیا؟ وہ فیصلہ سمپل سا ہمارے سامنے ہی لکھا ہوا ہے. 2027 تک ملک کو سود سے پاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. لیکن
اس فیصلے کا پس منظر کیا ہے، اس فیصلے کا پیش منظر کیا ہے، اور آگے کیا ممکنات ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور بالخصوص ہمارے کرنے کی کیا کام ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ہم اس سوال کا جواب جانیں گے۔ وہ سوال ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی ایک بہت بڑی چیز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ قرار دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 یہ ہمیں اس سوال کا جواب دیتی ہیں۔ ان دو آیات کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سود وہ گناہ ہے کہ جو جس کا مرتکب، جس کا کرنے والا، سود کے حوالے سے جس نظام کو چلانے والے، وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیے گئے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور سود کو چھوڑ دو، جو کچھ بھی باقی رہ گیا سود میں سے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی سود کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو، تیار رہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ تو یہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے سود کے حوالے سے کہ جو کسی اور گناہ کے حوالے سے اعلان جنگ نہیں کیا گیا، کسی اور چیز کے حوالے سے اعلان جنگ نہیں کیا گیا، لیکن سود کے لین دین کے حوالے سے اعلان جنگ کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ تو یہ اعلان جنگ سود کے حوالے سے آیات، کیونکہ ہماری بنیاد قرآن ہے، ہماری بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، تو کم از کم 3 جگہوں پہ قرآن مجید میں براہ راست سود کے حوالے سے احکامات نازل ہوئے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، یعنی نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا موقع جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سود کے حوالے سے آیت نازل ہوئی، وہ ہے سورہ روم آیت نمبر 39۔ سورہ روم کا جو ترتیب مصحفی یعنی قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہمارے سامنے ہے، اس میں سورہ روم کا نمبر ہے 30 اور اس کی آیت نمبر 39۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ تفہیم القرآن کے ترجمے کے مطابق اس کا جو ترجمہ ہے، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کے بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ دوسری اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ سود کے مقابلے میں زکوٰۃ کو لے کر آئے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں، یعنی سود بمقابل زکوٰۃ۔ تو یہ ایک ایکویشن قائم کی گئی قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 30 سورہ روم جس کا نام ہے، اور آیت نمبر 39۔ تو ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے اس آیت کے اندر سود کے لین دین کے حوالے سے جو ایک عوام الناس کا ایک آج بھی ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم سودی بینک میں پیسہ رکھائیں گے یا سودی طور پر قرضہ کسی کو دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، تو اس کانسیپٹ پہ ہٹ کیا گیا، اس کانسیپٹ کو غلط قرار دیا گیا کہ تمہارا جو یہ کانسیپٹ ہے، تمہارا جو یہ خیال ہے، یہ خیال، یہ تھیوری، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ سود کے نتیجے میں مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں مال بڑھتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کے حوالے سے سورہ روم آیت نمبر 39۔ اچھا، یہ میں نے یہاں لنک بھی شیئر کر دیا ہے، آپ حضرات میں سے جو ابھی یا بعد میں چاہیں تو اس پریزنٹیشن کی PDF کاپی ریسرچ گیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں نے زوم کے چیٹ میں رکھ دیا ہے، تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے یہ ان میں سے جتنی یہ بلو کلر والے ہیں یہ آپ کلک کریں گے اور ڈائریکٹ اس آیت کی اس پہ پہنچ جائیں گے۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر کلک کیا اور اس میں ہمارے پاس براؤزر کے اندر یہ کھل جانا چاہیے۔ تو اگلی آیت جس کے بارے میں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سود کے حوالے سے نازل ہوئی، وہ آیت ہے سورہ آل عمران، جس کا سورت نمبر 3 ہے، تیسری سورت ہے ہمارے ترتیب مصحفی کے اعتبار سے۔ اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ۔
تو بیسیکلی وہاں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ سود صرف بڑھتا چڑھتا والا، یعنی جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، صرف وہ ناجائز ہے اور دوسرا جائز ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کی مذمت کی گئی کہ اس ٹائپ کا سود نہ کھایا جائے، یعنی اس کی ممانعت واضح طور پر آ گئی۔ لیکن سب سے آخر جو آیات سود کے حوالے سے نازل ہوئیں، سورہ بقرہ جس کا سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 275 سے 281، ان آیات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو کانسیپٹ پہ دوبارہ ہٹ کیا کہ یہ جو کافر ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ سود بھی جو ہے وہ خرید و فروخت کی طرح، بیع کی طرح، تجارت کی طرح ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا، اور اس کے بعد وہ آیات انہی آیات کے درمیان ہے جو ابھی ہم نے دیکھی، جو جس کی تلاوت کی، جس کو سمجھا، وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ بھی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ تھیں کچھ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات جو کہ سود سے متعلق تھیں۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنے موجودہ فیڈرل شریعت کوڈ کا سود کے حوالے سے موجودہ فیصلہ۔ تو موجودہ سے مراد جو ہے وہ فیصلہ ہے رمضان المبارک ابھی گزشتہ مہینے 28 اپریل 2022 کو جو ہے یہ فیصلہ دیا گیا وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے۔ تو یہ تو ایک حال کی چیز تھی، لیکن یہ فیصلہ پہلی دفعہ نہیں آیا، ماضی میں اسی نوعیت کا ایک فیصلہ 1991-92 میں 90 کی دہائی میں آ چکا تھا۔ چونکہ فیڈرل شریعت کوڈ کا 1980s کی دہائی میں جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اس سے بھی پہلے پاکستان کے دستور کے مطابق پاکستان کے اندر اس وقت تک 3 دستور منظور ہو چکے ہیں، آئین نافذ ہوئے۔ پہلا آئین 1956 کا آئین تھا، دوسرا آئین 1962 کا ایوب خان کا آئین تھا، اور تیسرا آئین جو اب تک متفقہ طور پر رائج العمل ہے اس کا 1973 کا آئین ہے۔ تو 73 کے آئین کے جو شق ہے اس کی 38F کہی جاتی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سود کو جلد از جلد ختم کرے۔ اب جلد از جلد کا آئین کے اندر کوئی تعین نہیں کیا گیا، تو 1980s میں جب فیڈرل شریعت کوڈ کا ایک مسودہ جو ہے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے ذریعے نفاذ میں آیا، تو اس وقت جو ہے یہ کہا گیا کہ 10 سال تک فیڈرل شریعت کوڈ یہ سود کے معاملات کو، یعنی مالی معاملات کو، فائنینشیل میٹرز کو، اور کچھ دوسرے قوانین تھے ان کو نہیں سن سکے گی، 10 سال بعد سن سکے گی۔ تو 1990s میں جب یہ جیسے ہی وہ 10 سال پورے ہوئے، فوراً بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ درخواستیں دائر کی۔ ہم یہاں پر لاگے روکتے ہیں یہ عدالتی کارروائی کا سلسلہ۔ اس کے دوسری طرف پاکستان میں معیشت میں سے سود ختم کرنے کی جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، وہ ایک یونیک تجربہ رکھتی ہیں۔ وہ الحمدللہ دنیا بھر میں سب سے پہلے ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک جامع مسودہ، ایک جامع رپورٹ تیار کی کہ سود کو کس طرح جو ہے وہ سود سے پاک اکانومی، معیشت کو کس طرح سود سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی تجاویز پیش کی تھی 1970s میں۔ اس کے بعد ان تجاویز کی روشنی میں پاکستان میں بینکنگ کو اسلامائز کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ یہ جو فیڈرل شریعت کوڈ کا وجود میں آنا تھا یہ بھی 1980s کے شروع میں تھا، اسی طرح 1970s اور 80s میں ہی جو ہے پاکستان میں بینکنگ سسٹم کو اور دیگر معاشی سسٹم کو اسلامائز کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا جو کہ انشاءاللہ آخر میں بھی اس پہ تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے اگر موقع ہوا تو بات کریں گے، کہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ زیادہ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے اور ویسے اور پتہ نہیں کیسے۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے یہ پاکستان کا ایک ایسا یونیک پوائنٹ ہے، پاکستان کو تو ایون خود وجود ہی ایک یونیک پوائنٹ ہے۔ دنیا کے اندر ایک یا 2 ہی ریاستیں کہی جاتی ہیں جو نظریے کی بنیاد پر جو کسی دین کے قیام کے لیے وجود میں لائی گئی، ان میں سے پاکستان سر فہرست ہے۔ تو اس طرح کی یونیکنس کے طور پر
پاکستان ہی وہ ایک کنٹری تھا جس نے جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک ایسی رپورٹ پیش کی کہ جو نہ صرف پاکستان میں اس کی بیس پر امپلیمنٹیشن کی، عمل درآمد کی کوششیں ہوئیں، وہ ناکام صحیح کوئی بات نہیں، لیکن ناکامی ہی کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے اگر ہم ناکامی سے سیکھیں تو۔ اگر ہم ناکامی سے سیکھیں تو ناکامی جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی کی بنیاد ہوا کرتی ہے عمومی طور پر۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں مایوسی کے اس بھنور سے، مایوسی کے اس گردان سے نکلنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں ویسے ہیں، جو بھی ہیں کوششیں ہم نے کی، کوئی بات نہیں۔ ہم نے بیسیکلی ابھی جیسے کہ ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے، ہم نے زیادہ تیز رفتاری سے کوشش کی تھی، جس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی بعض اوقات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 10ویں منزل پہ ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کی تھی، ناکام ہوئے، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری جب کمپیریزن کرتے ہیں ہم دوسری کنٹریز سے، دوسرے ممالک سے، تو ان لوگوں نے ہم سے کافی کچھ سیکھا، ان لوگوں نے ہماری تجربات سے سیکھا، اور ہم بھی اگر اپنے تجربات سے سیکھیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ اپنے تجربات سے سیکھنا یہ زیادہ مفید ہو سکتا ہے بنسبت دوسروں کے تجربات سے سیکھنا، اور یہ دونوں ہی چیزیں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ تو 1980s کے شروع میں جب پاکستان میں بینکنگ سسٹم کو PLS پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بینکنگ میں کنورٹ کرنے کی کوششیں ہوئیں، اس وقت کے جو بینکرز تھے، اس وقت کا جو اسٹیٹ بینک تھا، اس کے دعوے کے مطابق 1985 میں 60-70% جو ہے وہ ڈپازٹس کو اسلامائز کر لیا گیا تھا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ پہ کنورٹ کر دیا گیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی آپ کنونشنل بینک کا سیونگ اکاؤنٹ میں جائیں گے تو وہ بھی PLS اکاؤنٹ کہلاتا ہے، وہ آج تک بھی PLS اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ تو قانون کے طور کے روح سے ضیاء الحق مرحوم کی کاوشوں اور دیگر لوگوں کی کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے سے پاکستان میں اس وقت سودی بینکنگ کا ہونا غیر قانونی ہے۔ قانون کے روح سے جو کنونشنل بینکنگ بھی ہے، جو سودی بینکنگ بھی ہے، وہ بھی اپنے سیونگ اکاؤنٹ پہ نام جو ہے وہ یوز کرتی ہے، وہ PLS پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ۔ تو بیسیکلی جو مقدمہ تھا فیڈرل شریعہ کورٹ کے سامنے 1990s میں جو مقدمہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں، یہ جو بینکنگ سسٹم والے 1980 سے 90 کے دہائی میں جو انہوں نے کوششیں کی ہیں اور جو یہ کلیم کر رہے ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی ہے، تو کیا واقعتاً یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وقت کی فیڈرل شریعہ کورٹ نے جو سارے چیزوں کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے کچھ پوائنٹس کی بنیاد پہ وہ یہ کہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اس کے اندر بہتری کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت کی حکومت کو، اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو ان کو جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اگلے کچھ مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بہتری لانے کی وہ کریں۔ تو بجائے بہتری لانے کے اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق اس کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے شرعیہ اپیلیٹ بینچ کی طرف۔ تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی، انہوں نے جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کی شرعیہ اپیلیٹ کورٹ کے اندر، اور وہاں جو ہے جا کے پھر کئی سال تک یہ مقدمہ زیر التوا رہا، ملتوی رہا، پوسٹ پون کیا جاتا رہا، معاملے کو کھینچا جاتا رہا۔ اور اس وقت یوں سمجھ لیں کہ جو بینکنگ سسٹم تھا وہ ان اسلامک تو قرار دے دیا گیا تھا فیڈرل شریعہ کورٹ کی طرف سے، لیکن دوسری طرف جو کوئی اور آلٹرنیٹ سسٹم جو ہے وہ اس وقت وجود میں نہیں تھا، تو ایک ہی بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا تھا۔ یہ بھی ایک اور شاید آپ لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہو کہ فیصل بینک جو پاکستان میں اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس وقت دنیا کا ایک انوکھا تجربہ ہونے جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کنورژن، جسے ہم کہتے ہیں کہ کنونشنل سے اسلامک کی طرف کنورژن کا جو کیس بن رہا ہے اس وقت، جو ایک تجربہ ہو رہا ہے، جو کوشش ہو رہی ہے، جو جدوجہد ہو رہی ہے فیصل اسلامک بینک میں کنورٹ ہونے کی، اور تقریباً ہو چکا ہے، ہونے والا ہے مکمل طور پر۔ تو یہ فیصل بینک 1987 میں پاکستان میں آیا تھا ایز اے اسلامک بینک، اور دنیا بھر میں فیصل بینک کے دیگر جو ممالک میں برانچز ہیں، دیگر جو ممالک میں فیصل بینک وجود رکھتا ہے، جیسے مصر کے اندر ہے اور دوسرے ممالک کے اندر ہے، تو وہاں پر فیصل بینک بائی ڈیفالٹ اسلامک بینک ہے، اس کے جو اصل آنر ہیں وہ اسلامک ہیں۔ لیکن 1990s کے اس ڈیسیژن کے بعد اور گورنمنٹ کے اپیل میں جانے کے بعد جو ہے پھر اس وقت کی فیصل بینک کی انتظامیہ نے، جو پاکستان کی انتظامیہ تھی، اس نے جو ہے پھر اس کو کنونشنل میں کنورٹ کیا، اور اپنے جو مالکان تھے ان سے اس بات کو وہ کیا کہ ہم
اسلامک کے اندر نہیں وہ کر سکتے. تو پھر بعد میں جو ہے وہ 2010 کے اراؤنڈ جو ہے وہ اس کے نئے مالکان نے جو ہے وہ ان کو مجبور کیا کہ واپس آپ ٹوٹل اسلامک کے اندر کنورٹ ہوں. تو یہ کوششیں جو ہے جب فیڈرل شریعہ کورٹ کے ڈیسیژن کے خلاف 2000 کے اراؤنڈ جو ہے وہ ڈیسیژن سپریم کورٹ کی جو شریعہ ایپلیٹ بینچ تھا جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, جس میں جسٹس وجیہ الدین تھے, ڈاکٹر محمود احمد غازی تھے اور اس طرح کے جج صاحبان تھے, معزز جج صاحبان تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ اگین وفاقی شرعی عدالت کا جو 1990s کا جو ڈیسیژن تھا اس کو برقرار رکھا اور گورنمنٹ کو پابند کیا کہ آپ جو ہے وہ کچھ عرصے کے دوران 6 مہینے کا ٹائم دوبارہ دیے کہ آپ جو ہے وہ اس کو دوبارہ کنورٹ کریں, جو قوانین ہیں اس کی اصلاح کریں. اس کے بعد جو ہے وہ مشرف کا دور تھا, تو مشرف صاحب نے جو ہے وہ اس بینچ کو ہی تبدیل کر دیا, اس بینچ کو ہی توڑ دیا. اس میں سے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب چونکہ وفاقی وزیر بن گئے تھے تو وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو رخصت کر دیا گیا اس بینچ سے اور باقی لوگ بھی اس بینچ میں نہیں رہ پائے. تو دوبارہ جو ہے وہ اس کو یو بی ایل بینک کے ذریعے جو ہے وہ چیلنج کیا گیا اور یو بی ایل کے چیلنج کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے شریعہ ایپلیٹ بینچ کا دوسرا جو اسی 19 سالوں میں جو دوسرا بینچ بنا, اس نے اپنے ہی پیشرو بینچ کے فیصلے کو اور وفاقی شرعی عدالت کے 1990s کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس کو واپس وفاقی شرعی عدالت دوبارہ ری ہیئرنگ کے لیے بھیج دیا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 یا 11-12 سال کی محنت جو ہے وہ دوبارہ صفر پہ آ گئی. اور اس کے بعد پھر 2013 تک اس فیصلے کا اس کیس کا سرے سے کوئی سنوائی نہیں ہو سکی اور اس کیس کو سرے سے ٹیک اپ نہیں کیا جا سکا. 2013 کے بعد جو ہے وہ اس کیس کی سنوائی شروع ہوئی اور دوبارہ اس پہ بات آئی اور بیچ میں ایسے جج صاحبان بھی آئے کہ جس نے جو سود لے گا اللہ اس سے پوچھے گا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس طرح کی بھی ریمارکس آئے فاضل ججوں میں سے کسی کے. لیکن الحمدللہ 2022 کے 28 اپریل کو رمضان المبارک کی 26 تاریخ کو جو ہے یہ ڈیسیژن آیا جس میں اس دفعہ 5 سال کا ٹائم پیریڈ دیتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت نے گورنمنٹ کو 5 سال کے اندر ملک سے سود کے خاتمے کا یعنی حکم جاری کیا. اور اس سلسلے میں بیسیکلی 3 ڈیڈ لائنز ہیں. پہلی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 1 جون یا 1 جولائی کی ہے جس کے اندر سود کے خلاف جو سود کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے. نئے قوانین کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے اس سال کے آخر تک کی ہے اور اس کے بعد جو ہے اوور آل ڈیڈ لائن جو ہے 2027 تک کی ہے. اور مزید آپ تفصیل اس حوالے سے جاننا چاہیں گے تو یہ ایک لنک میں نے جو ڈاکومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا, اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ خالد رحمان صاحب کی چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد ان کی یہ تحریر پڑھ سکیں گے اور اس میں آپ کو مزید بہتر انداز میں تفصیل سے چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو اس حوالے سے فردر اگر ہم آگے موو کرتے ہیں تو حال ہمارا جو ہے وہ اس حوالے سے واپس اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. فیڈرل شریعہ کورٹ کا سود کے حوالے سے فیصلہ یہ ایک حالیہ اقدام ہے, لیکن 2001 اور 2002 کے درمیان جب پاکستان میں شریعہ ایپلیٹ بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اس وقت سے پہلے پاکستان میں ٹوٹل کنورژن پالیسی تھی. ٹوٹل کنورژن پالیسی دنیا میں صرف 3 ممالک نے کوشش کی کہ اس اپنی پوری اکانومی کو, اپنے پورے جو ہمارا سسٹم ہے, جو پورا معاشی سسٹم ہے, جو فائنینشیل سسٹم ہے, اس پورے کے پورے کو جو ہے وہ اسلامائز کیا جائے. ایسا صرف 3 ممالک نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کوشش کی ہے. صحیح, دنیا کے 200 ممالک میں سے 57 یا 56 اسلامک ممالک میں سے صرف 3 ممالک نے جو ہے اس نوعیت کے کوشش کی یا دعویٰ کیا, جن میں سے سر فہرست پاکستان تھا لیکن اب کافی نیچے آ چکا فہرست میں. باقی جو 2 ممالک تھے وہ سوڈان اور ایران. یہ 2 ممالک جو ہے وہ دعویٰ کرتے پائے گئے کہ یہ اپنے پورے سسٹم کو, پورے معاشی نظام کو جو ہے وہ اسلامک میں کنورٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. پاکستان ان میں سے ایک اور تھا.
باقی دنیا جو ہے، باقی دنیا میں جیسے ملیشیا کا ماڈل خاص طور پہ سر فہرست ہے، دیگر ممالک سعودی عرب ہیں اور دوسرے تیسرے ممالک ہیں، ان کا جو طریقہ کار یا ان کا جو حکمت عملی رہی تھی، ان کا جو اسٹریٹجی رہی تھی، وہ پیرالل بینکنگ سسٹم تھا۔ پیرالل بینکنگ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پوری اکانومی کو یکدم جو ہے وہ کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جو سسٹم چل رہا ہے اسی کے اندر آپ اسلامک بینکوں کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھے۔ ملیشیا میں یہ تجربہ، پاکستان میں تو ٹوٹل کنورژن کی 1980s میں کوششیں ہوئی تھی، جو کسی حد تک جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناکام رہی، لیکن ناکامی ہی کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے انشاءاللہ، اور بڑی کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو ملیشیا نے اپنے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ پاکستان میں تو ہمارے پاس تقریباً 97% مسلم پاپولیشن ہے، لیکن ملیشیا میں چونکہ ہمارے بہت سارے دوست یہاں ملیشیا میں موجود ہیں، تو وہ اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں جو ہے کہ جو مسلم میجورٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے۔ یہاں تقریباً 60% کے اراؤنڈ مسلمز ہیں، باقی جو ہے نان مسلمز بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ٹوٹل کنورژن کے بجائے جو پالیسی اختیار کی اس کو نام دیا پیرالل بینکنگ سسٹم۔ پیرالل بینکنگ سسٹم کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کنونشنل بینکنگ کے پیرالل میں اسلامک بینکنگ کو کام کرنے کی اجازت دی۔ پاکستان میں 1980s 90s کے بعد تجربات کے بعد جب 2000 کے اراؤنڈ عدالتی محاذ پر ایک بڑا دھچکا لگا، جب شریعہ اپلیٹ بینچ کے فیصلوں کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں بھی پھر پیرالل بینکنگ کے نظام کو اڈاپٹ کیا گیا، ملیشیا کے تجربے سے فائدہ اٹھایا گیا، اور تقریباً ملیشیا کی ہی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی پیرالل بینکنگ کا سسٹم شروع کیا تقریباً سن 2002 کے اراؤنڈ۔ سن 2002 کے اراؤنڈ اس وقت کے اسٹیٹ بینک نے پالیسی جاری کی اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، اس میں 3 طرح کے اسلامک بینک قائم کیے جا سکتے تھے۔ پہلی طرح کے بینک جس کو ہم کہتے ہیں فل فلیج اسلامک بینک۔ فل فلیج اسلامک بینک کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر یہ بینک بائی لائسنس پابند ہے کہ اسلامی کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی نان اسلامک کام کرے گا اور یہ چیز اگر پروف ہو جائے گی کہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے تو اس کے لائسنس تک پہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے، یعنی ایون بینک کی ایگزسٹنس پہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو فل فلیج اسلامک بینکس یہ پہلی کیٹیگری تھی۔ اس وقت پاکستان میں، یعنی اگر ہم 2002 سے 2022 تقریباً 20 سال کا عرصہ جو ہے اس کا بھی ساتھ ساتھ موازنہ کرتے چلیں، تو 2002 میں شروع ہونے والا یہ سلسلہ الحمدللہ آج 5 فل فلیج اسلامک بینک پاکستان میں موجود ہیں، جس میں میزان بینک ہے، بینک اسلامی ہے، دبئی اسلامی ہے اور البرکہ اسلامک بینکنگ ہے۔ یہ کچھ تجربہ جو ہے وہ پاکستان کا فل فلیج اسلامک بینکنگ کے حوالے سے رہا۔ دوسری ٹائپ جو پاکستان میں الاؤ کی گئی وہ ہے سبسڈری آف دی کنونشنل بینک۔ سبسڈری آف دی کنونشنل بینک کا مطلب یہ ہے کہ سبسڈری جو ہے وہ فل فلیج اسلامک ہوگی، لیکن جو اس کا پیرنٹ بینک ہے وہ کنونشنل ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ ایم سی بی اسلامک اس وقت جو ہے وہ کنونشنل بینک کی سبسڈری ہے، لیکن اس کو بھی نارملی فل فلیج کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلامک ایم سی بی کا جو اسلامک ہے وہ ٹوٹل اسلامک رہے گا، اس میں جو ہے وہ کوئی مکس اپ کام نہیں ہو سکتا، یا اس کا جو ہے کنونشنل بینک کی بکس سے جو ہے براہ راست اس طرح تعلق نہیں ہوگا جس طرح کی تیسری قسم کا تعلق ہے۔ تیسری قسم جو الاؤ کی گئی وہ کہلاتی ہے ونڈو سسٹم، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹینڈ الون برانچز سسٹم، کہ جس میں کنونشنل بینک اپنی کچھ برانچز کو یا کچھ ونڈوز کو جو ہے مختص کرے گا کہ یہ برانچز صرف اسلامک کام کریں گی، یا اس کنونشنل برانچ کی یہ ونڈو جو ہے یہ صرف اسلامک کام کرے گی۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ پاکستان میں رائج کیا گیا، اور اس وقت تقریباً پاکستان کی جو اوور آل بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر اسلامک بینک 20% یعنی 20% اسلامک ایسٹس، یعنی جو فائنینسنگ دی گئی ہے وہ 20% کے قریب اسلامک ہے تقریباً، اور تقریباً 20% ہی کے قریب جو ہے وہ ڈپازٹس بھی اسلامک بینکوں کے پاس ہے۔ تو یہ کچھ حال ہے۔ اب اس کے بعد ممکنہ مستقبل کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ممکنہ مستقبل کے حوالے سے ایک تو طریقہ کار تھا جو کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ جو اسلامک بینکس کو ڈیل کرتا ہے وہ ایک اسٹریٹجی کو وہ چلا رہا تھا، جس کا بھی اسٹریٹجک پلان موجود ہے ہمارے پاس، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔ اس اسٹریٹجک پلان کے مطابق یہ فیصلہ آنے سے پہلے تک جو اسٹریٹجک پلان تھا اس کے مطابق جو ہے وہ 2025 تک 30% اسلامک بینکنگ کا ہدف مقرر کیا گیا تھا،
اور اس کے لیے باقاعدہ باضابطہ طور پر پلان کیا گیا تھا کہ کس کس شعبے میں کس کس پہلو سے ہیومن ریسورس کے حوالے سے کام کی ضرورت ہے، قانون سازی کے حوالے سے کام کی ضرورت ہے، اور دیگر کس کس پہلوؤں سے کام کی ضرورت ہے. تو اسٹیٹ بینک کے اسٹریٹجک پلان برائے اسلامک بینکنگ نے اس پہ جو ہے وہ کافی بہتر انداز میں کام کیا تھا. اور آپ حضرات میں سے جو اس سمت میں فیوچر میں کام کرنا چاہیں یا ابھی کام کر رہے ہوں، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہوں، ماشاءاللہ ہمارے اکثر ساتھی یہاں پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی اور ایم فل اور اس طرح کی چیزوں سے گزر رہے ہیں. تو اگر اس طرف ان کا رجحان ہو تو اس پہ مشترکہ بھی کام کیے جا سکتے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی آپ کام کرنا چاہیں تو یہ اسٹریٹجک پلان آپ کے لیے ایک بہت بنیادی چیز ضرورت کی چیز ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اب اس اسٹریٹجک پلان کے بعد جب یہ ڈیسیژن آ گیا ہے تو امید ہے اب اسٹیٹ بینک کا اسٹریٹجک پلان تھوڑا سا اگریسو ہوگا، چیزوں کو بہتر انداز میں لے کے چلے گا، کیونکہ صرف 30% نہیں 2027 تک ہمیں 100% اسلامک کرنے کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھے کچھ ماضی کے تجربات اور ان تجربات سے سیکھے جانے کی ضرورت کہ ماضی میں کیا کیا غلطیاں ہوئی تھیں، 1990s کی اسلامک بینکنگ میں کیا مسئلے تھے، اور اس وقت ہیومن ریسورس کو کس طرح جو ہے وہ اس پراپرلی اویئرنیس نہیں تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ادر اسٹیک ہولڈر، جیسا کہ ہم ایڈوانس لیول والے اس میں بات کریں گے کہ ادر اسٹیک ہولڈرز کو جس طرح ہمیں ایک لوپ میں لے جانے کی ضرورت ہے، وہ اس وقت کے ماضی کی غلطیوں کو اگر ہم تلاش کرتے ہوئے کوشش کریں تو یہ ممکنہ مستقبل جو ہے یہ 2027 والا جو وفاقی شرعی عدالت کا حکم ہے یہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اس تجربے کی روشنی میں بہت سارے ممالک جو ہے وہ ہمیں ہمارے تجربات سے استفادہ کریں. یعنی ہماری ناکامیوں سے اتنے سارے ممالک نے بہت کچھ سیکھا، تو ہماری کامیابیوں سے کیا کچھ نہیں سیکھیں گے. تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے معاملے کے دوسرے حصے کی طرف، سود یعنی ربا. یعنی سود اور ربا جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے ہمارے نزدیک. سود جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں ہم اسے ربا کہتے ہیں. تو اس کے خلاف اور اسلامی مالیات کے فروغ کے لیے بیسیکلی جب ہم سود کے خلاف بات کریں گے، سود کے ایلیمینیشن کی بات کریں گے، تو آٹومیٹک اس کے آلٹرنیٹ تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے اپنے سارے معاملات سارے کاروبار بند کر کے بیٹھ جائیں، ظاہر سی بات ہے ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے آلٹرنیٹ چاہیے ہوگا. تو آلٹرنیٹ کے لیے ہمیں جو ہے ان باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہوگا جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، جس میں سے سب سے بڑی باؤنڈری یہ ہے کہ سود سے بچنا ہے. بیسیکلی اسلامی مالیات کا بنیادی ترین نقطہ ہے سود سے بچنا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو اسلامی مالیات کے فروغ کے لیے اور سود کے خلاف جدوجہد کے لیے میرے یا ہمارے کرنے کے کام، اگر ہم فرد واحد کے طور پر سوچیں، انفرادی طور پر سوچیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے. مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میری قبر میں میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا گورنمنٹ نے کیا کیا. ہو سکتا ہے کہ میں اگر انفلوئنس ہو، میں گورنمنٹ پہ اثر انداز ہو سکتا ہوں، تو مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ تم ہو سکتے تھے لیکن تم نہیں ہوئے. لیکن اگر ہم اس اپروچ کے ساتھ ہی رہیں کہ فلانے کو یہ کرنا چاہیے، فلانے کو یہ کرنا چاہیے، عدالت کو یہ کرنا چاہیے تھا، حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا، تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے اگر ہم اس پہ فوکس رکھیں، ان کے لیے ہم کوششیں ضرور کریں، اس کے لیے بھی اگلے مرحلے میں، لیکن بنیادی طور پر اپنے کرنے کے کاموں پہ فوکس کریں، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کے لیے ایک بہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے. اور یہ اپروچ صرف اس معاملے میں ہی نہیں، ہر معاملے میں اگر ہمارے اندر آ جائے گی کہ اپنے کرنے کے کاموں پہ اگر ہم فوکس کرنے لگیں گے کہ فلانا کیا کر رہا ہے اور دوسرا کیا کر رہا ہے، تیسرا کیا کر رہا ہے، یا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، فلانی تنظیم کیا کر رہی ہے، اس کے بجائے اگر ہم اس پہ فوکس کرنے لگیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنی زندگیوں میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، اپنے ارد گرد والوں کی زندگیوں میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. جیسا کہ ہم ابھی سسٹمز تھیوری کے ایک فیملی سسٹمز تھیوری میں دیکھیں گے اگر موقع ہوا تو مختصر یا تفصیل سے، کہ ہم اپنے دائرہ کار کو فوکس کرتے ہوئے بات آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ مؤثر بھی ہوگی، مفید بھی ہوگی، دور رس بھی ہوگی، اور انشاءاللہ بارآور بھی ہوگی، جس کا پھل بھی ہم دیکھ سکیں گے. تو سب سے بنیادی سوال جو ہے ہمارے یا میرے کرنے کا کام، وہ اس بات کا تعین ہے کہ ہم یا میں، اگر اپنے انفرادی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں تو میں کس کیٹیگری میں شامل ہوں، اور اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھ رہے ہیں تو ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں. انگلش میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں who we are, am I. تو ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں.
تھوڑی سی جو دماغ سوزی کی گئی، برین اسٹارمنگ کی گئی، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم کچھ ملٹیپل کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں چونکہ آج بنیادی چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو ٹوٹل ہم صرف 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک جنرل کیٹیگری یعنی سب کے کرنے کے کام، سب بیک گراؤنڈ، آل بیک گراؤنڈ ہولڈرز، یہ ایک کیٹیگری ہم نے شامل کر لی، اور دوسری جو ہے دوسری کیٹیگری کو ہم نے اسلامک فائنینس ریلیٹڈ بیک گراؤنڈز کی بات کر لی، وہ ایڈوانس لیول پہ ہم بات کریں گے اگر ٹائم بچا تو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یعنی ہم کون ہیں، ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ چونکہ یہ الاصلاح فاؤنڈیشن ملیشیا کی اسٹوڈنٹ ونگ کا پروگرام ہے تو جنرل اسٹوڈنٹس میری پیش نظر تھے اس ورکشاپ کے اندر یا اس لیکچر کے اندر۔ تو اس ورکشاپ یا لیکچر کے اندر جو ہمارے پاس دوست احباب ہیں وہ اگر اس میں بیس ہم بنیاد بنائیں گے سب سے پہلے آل کیٹیگریز کو جو سب کے کرنے کے کام ہو سکتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں، پھر ایڈوانس لیول کی طرف آئیں گے۔ تو سب کے کرنے کے لیے جو کام ہے ان میں سب سے بنیادی چیز ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279۔ میں بار بار اس چیز کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ ہم میں سے ہر مسلمان کو ازبر ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 279 سورہ بقرہ کی ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ربا یعنی سود کا لین دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے، لہذا ہر مسلمان کو سب سے پہلی چیز یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ربا یعنی سود ہے کیا اور کیا نہیں ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی ایک وہ لطیفہ بھی مشہور ہے نا، ایک امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں جو ہے وہ بڑے فضائل بیان کیے کہ کسی کو مسلمان کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، کسی کو مسلمان کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ایک صاحب جو اس مجمع کے اندر موجود تھے وہ بڑے جذباتی ہو گئے اور وہ اپنے نان مسلم یا غیر مسلم پڑوسی کے پاس پہنچے، اس کی گردن پہ جو ہے وہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور کہا پڑھو، اب مسلمان ہو، جلدی سے کلمہ پڑھو ورنہ میں بھی تمہیں جو ہے وہ چھٹی کرتا ہوں۔ تو پہلے تو اس نے کوشش کی، اس نے بچنے کی کہ کس طرح بچ سکتا ہوں، لیکن جب اس نے کہا اب تو جان پہ بن آئی ہے، اس نے کہا چلو صحیح ہے، آپ بتائیں کہ کس طرح مسلمان ہوتے ہیں، کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار اچھا پھنسایا تم نے، آتا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سود کے خلاف جدوجہد کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں صحیح طرح سود کی تعریف ہی نہیں پتہ ہوتی۔ عام طور پر ڈسکس کرتے ہیں تو سود کی تعریف لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کے اوپر پیسہ کمانا یہ سود ہے، اور بھی اس طرح کی رنگ برنگی تعریفیں لوگوں کی سامنے آتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ادھوری تعریف ہے، ہو سکتا ہے کانسیپٹ کے اندر، ان کے مائنڈ کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر بات صحیح طرح موجود ہو، لیکن یہ والی تعریف کہ پیسے کے اوپر پیسہ کمانا یہ سود ہے، بیسیکلی یہ پوری تعریف نہیں ہے۔ پوری تعریف ہے قرض کے طور پر دیے گئے پیسے کے اوپر اضافی پیسے کمانا یہ سود ہے، جس کو یہاں پر جو ہے ہم نے یہ بلو کلر سے موجود ہے، یہ بیسیکلی اس میں لنک موجود ہے، آپ اس کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہے وہ سن سکتے ہیں ایک مفتی صاحب کی، لیکن اس کا مختصر سا جو آسان تعریف ہے، قرض پر مشروط یا معروف اضافہ سود ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے، کسی کو آپ نے قرض دیا، فرض کریں آپ نے کسی کو 100 روپے دیے، اس پہ آپ نے شرط لگائی کہ یار جب تم مجھے واپس دو گے تو 110 روپے واپس دو گے یا 105 روپے واپس دو گے۔ تو یہ مشروط یعنی ایک پہلے سے طے شدہ بات کر کے آپ نے اضافی پیسے لیے، یا آپ نے طے تو نہیں کیا لیکن معروف یہی ہے کہ جو بھی 100 روپے کسی کو دیتا ہے اس کے اگینسٹ میں جو 110 روپے ملتے ہیں، تو یہ آپس میں آپ نے طے تو نہیں کیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ ملیں گے، اور نہیں ملے تو میں پھر اس کو اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تو یہ جو ہے یہ قرض پر مشروط یا معروف اضافہ یہ سود ہے۔ تو اس میں اب بنیادی چیز، سب سے بنیادی چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرض کا معاملہ ہوگا، جب بھی سود کی بات آئے گی سود کا معاملہ قرض کے اوپر ہے۔ تو اگر کسی ٹرانزیکشن کے اندر قرض ہے ہی نہیں، قرض کا معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو پھر وہاں پر سود نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں یہ تو جاننے کی ضرورت ہے کہ سود کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ سود کیا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں صحیح طرح تعریف اس کی پتہ نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو پھر سود قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ محتاط ہوتے ہیں تو اس حد تک محتاط ہو جاتے ہیں کہ وہ حلال چیز کو بھی پھر حرام قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ خود سورہ تحریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو تم کیسے حرام قرار دے سکتے ہو۔ تو نہ یہ کہ ہم کسی حرام کو حلال قرار دیں اور نہ کسی حلال کو حرام قرار دیں، یہ دونوں انتہاؤں پہ جانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سود کی صحیح تعریف معلوم ہونا یہ ضروری ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ تو
قرض کے اوپر مشروط یا معروف اضافہ سود ہے. اس کی جب تفصیل میں آپ جائیں گے، یہ ایک ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے جو کہ اتفاق سے میری ویب سائٹ ہے. اس پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں پر یہ اس پہ ویڈیو موجود ہے، اور یہ ڈاکومنٹ چونکہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تو یہ لنک آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو چلا سکتے ہیں. ابھی چونکہ یہ ویڈیو چلے گی بھی تو آپ کو آواز نہیں آئے گی، تو اس لیے ہم اس ویڈیو کو نہیں چلا رہے، لیکن مفہوم اور لب لباب اس کا یہی ہے کہ قرض کے اوپر اضافہ جو ہے مشروط ہو یا معروف ہو تو اس صورت میں وہ سود بنے گا، ادروائز نہیں. واپس آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف. تو سب سے بنیادی چیز جو جاننے کی ضرورت ہے کہ must know the what is the ربا. ربا ہے کیا، ربا کی ڈیفینیشن، ربا کی تعریف ہمیں پتا ہو کہ کیا چیز ربا ہے اور کیا چیز نہیں ہے. صحیح، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سود کیا ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سود کیا نہیں ہے. صحیح. اچھا جی، اور اس سلسلے میں سمپل سا آسان سا فارمولا ہے، اگر تمہیں نہیں معلوم تو معلوم ہونے والوں سے پوچھ لو. اس کے بارے میں ماشاءاللہ ہمارے سارے ساتھی تقریباً پڑھے لکھے ہیں تو وہ مطالعہ کر سکتے ہیں. اگر کسی ریلیونٹ اہل علم سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اس بارے میں جان سکتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے جو ہر مسلمان کو ہم سب کے کرنے کا کام ہے، وہ ہے ربا یعنی سود سے لازماً بچنا چاہیے. یعنی جب پہلے پتہ چل گیا، جیسا ابھی ہم ایک ماڈل ڈسکس کریں گے درجات علم کا ماڈل، علم کے درجوں میں، کہ جب چیز پہلے سب سے پہلے جاننا، ہمیں پتہ چل گیا کہ سود ہے کیا، تو اب ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان جب وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، تو وہ لازماً بچنے کی کوشش کرے گا. تو لاشعوری اور شعوری دونوں طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نے سود کو جان لیا، پہچان لیا، تو اب اس سے بچنا بھی چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ پہلا والا پوائنٹ کلیئر ہوتی ہی دوسرا پوائنٹ ہر مسلمان کے لیے یہ آٹومیٹک کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تیسرا پوائنٹ ہے ربا یعنی سود کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے. یہ فیملی سسٹمز تھیوری کی جب ہم بات کریں گے تو وہاں پر جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ سب سے پہلے اپنے دائرے میں تو کسی سودی معاملے میں انوالو نہیں ہوں. اگر میں نہیں ہوں تو میرے ارد گرد جو لوگ ہیں، میرے والد ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، میرے تایا ہیں، ان میں سے تو کوئی سود کے معاملے میں انوالو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو بچانا، پھر اس کے بعد اگلے دائرے کے اندر خاندان، اور پھر اس سے بعد تو اس کے خلاف جدوجہد کرنا جو ہے وہ ایک بنیادی اور سب کے کرنے کا کام ہے. لیکن ان سب کے کرنے کے کام کے ساتھ ساتھ اور چیز ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ربا یعنی سود سے بچتے ہوئے کیسے اپنی اور مالیاتی دوسروں کی مالیاتی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. دیکھیں دنیا بھر میں جو ہے یا ہر دور کے ہر انسان کے پاس تقریباً 2 یا 3 کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں. 3 کیٹیگریز ہم سمجھ لیتے ہیں. ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کے پاس جو دولت ہے وہ اس کے اپنے لیے کافی ہے. دوسری کیٹیگری جس کے پاس دولت کی نارملی ایسیٹس کی، جن کے پاس جو ہے سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، اور اگر وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بزنس کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے جن کے پاس نارملی ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک نارمل طبقہ جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جب ہمارے پاس ہم نے کسی کی ضروریات پوری کرنی ہے تو لازماً ہم نے اس کو قرض ہی دینا ہے. اور قرض کے اوپر چونکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم کوئی اضافہ نہیں لے سکتے تو کیونکہ وہ سود ہو جائے گا، تو اسلام میں پھر کوئی فائنینسنگ کا کوئی میتھڈ ہی نہیں بچے گا. تو ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتاب محاذرات معیشت و تجارت، جس کا انشاءاللہ ریفر دیا گیا ہے یہاں پر یوٹیوب بلکہ اپنا گوگل پہ اویلیبل ہے. یہ کتاب جو ہے وہ سافٹ کاپی میں بھی اویلیبل ہے، ہارڈ کاپی میں بھی اویلیبل ہے. ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتاب جو ہے اگر آپ لوگوں میں سے پڑھ سکیں تو ایک کتاب پوری لائبریری کے برابر ہے. وہ محاذرات معیشت و تجارت، محاذرات معیشت و تجارت، یہ نوٹس آپ کو اس کے مل جائیں گے تو وہاں سے آپ اس کا نام بھی دیکھ سکیں گے، کام بھی. ان کے مطابق 1200 سال تک، یعنی دور غلامی سے پہلے تک مسلمان جو ہے وہ اپنی فائنینشیل نیڈز، اپنی مالیاتی ضروریات اسلامی طریقوں کے مطابق فلفل کرتے رہے ہیں. یہ تو انگریز کے آنے کے، یہ کالونیلزم، کہیں انگریز گئے، کہیں ڈچ گئے، کہیں اور گئے، ان سب نے جو ہے وہ ہمارے سسٹمز کو تباہ و برباد کیا. مالیاتی سسٹم سے لے کر معاشی سسٹم تک، معاشی سسٹم سے سوسائٹی کے سسٹم تک، قانونی سسٹم تک، اور پھر تعلیمی سسٹم تو سب چیز کی بنیاد ہے. سب سے زیادہ جو اس کو برباد کیا تو باقی چیزیں خود بخود برباد ہو گئی. تو یہ سسٹمز خراب ہونے سے پہلے تک 1200 سال تک جو ہے وہ 6 صدی عیسوی سے لے کر اور 17ویں 18ویں صدی عیسوی تک مسلمان جو ہے وہ اپنے مالیاتی معاملات
बखूबी वो पूरे करते चले आ रहे थे। इस सिलसिले में डॉक्टर महमूद अहमद गाजी ने 16 इस्लामिक फाइनेंस मोड्स की जो है वो फहरिस्त बनाई। ये 16 इस्लामिक फाइनेंस मोड्स जो है वो मुसलमान जो है वो यूज करते रहे थे। तो इस सिलसिले में जो क्या इस्लामी मालियाती ज़रूरियात किस तरह हम पूरी कर सकते हैं, तो ये बेसिकली ये 2 छोटी छोटी सी वीडियोस हैं। ये जब आपके पास इस प्रेजेंटेशन की PDF जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो जब इस ब्लू रंग की क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो सामने ओपन हो जाएगी। 3 मिनट की वीडियो है। इसमें पहली वीडियो के अंदर आसान अल्फाज में बताया गया है कि इस्लामिक फाइनेंस को आसान तरीके से किस तरह समझा जाए, और बेसिक उसकी बुनियादी बात मैं यहाँ रख देता हूँ, बाकी आप तफसील से वीडियो देख लीजिएगा। 3 मिनट के अंदर बताया गया है कि इस्लामी फाइनेंस या इस्लामिक बैंकिंग बेसिकली ये तिजारती कंपनियों की तरह है। और मजे की बात यह है कि यही सूद के हवाले से 279 आयत जब हमने पढ़ी, उससे पहले 275 आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहे हैं अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, हमने सूद को हराम करार दिया और तिजारत को, बै को, खरीदो फरोख्त को हलाल करार दिया। तो इस्लामिक बैंकिंग को आसान अल्फाज में या इस्लामिक फाइनेंस को आसान अल्फाज में समझने के लिए जो है ये 3 मिनट की वीडियो पहले वाली आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी वीडियो इसका एडवांस वर्जन आप समझ लें कि जब इस्लामिक बैंक तिजारत की तरह है तो वो फिर लगते क्यों नहीं है तिजारत की तरह। तो उसके अंदर फिर ये बात बताई गई है कि बेसिकली इस्लामिक बैंक इस वक्त 2 सिस्टम्स के अंदर काम कर रहे हैं। नंबर वन तो वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। तो बैंक को जो है वो खुलकर जो है वो तिजारत करने की अगर इजाजत दे दी जाए तो उसके नतीजे में माशरे के अंदर जो फसाद बर्पा होगा वो काबिल इस्लाह इतने आसानी से नहीं होगा। इसलिए बैंकिंग सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा बाउंड रखा जाता है, उन कैटेगरी उनको कंट्रोल किया जाता है जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं जिस भी कंट्री के। तो इस तजर्बे को सामने अब तक के तजर्बात को सामने रखते हुए इस्लामिक बैंकिंग को खुलकर जो है वो काम करने की इजाज़त देने में जो है वो सेंट्रल बैंक्स माने हैं, और उसकी अपनी रीज़न है, जस्टिफिकेशन है, रैशनलाइजेशन है। तो ये ऐसे उसमें इस्लामिक बैंक अपने सेम क्लाइंट को, अपने उसी क्लाइंट को एजेंट बनाता है कि आप हमारे बिहाफ पे खरीद के ले आओ। एक तिजारत करने वाला क्या करता है, खरीदता है या बेचता है। तो इस्लामिक बैंक भी खरीदना और बेचना तो इस्लामिक बैंक के लिए लाजमी है, क्योंकि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, तो उसने रिस्क लेना है, उसने खतरा मोल लेना है। जब खतरा मोल लेना है खरीद के या बेच के, तो उस सूरत में वो अपने क्लाइंट को अपना एजेंट बनाता है, और एजेंट बना के जो है ये वाला काम सर अंजाम देता है। हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। 1 मिनट का हम ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा मैं पानी। इस मिसाल के जरिए हम समझते हैं कि ये एक नॉर्मल सप्लाई चेन है या नॉर्मल बिजनेस है। हम सप्लाई चेन का वर्ड भी यूज नहीं करते, नॉर्मल बिजनेस है। एक आम खरीदो फरोख्त का मामला है, एक आम ताजिर का मामला है। आम ताजिर क्या करता है, अपने सप्लायर से माल खरीदेगा, जैसे कि यहाँ पर आप जामनी कलर के उसके अंदर और फिरोजी कलर के अंदर देख रहे हैं कि आम ताजिर क्या करेगा, माल सप्लायर से खरीदेगा और अपने कस्टमर को बेच देगा। अगर उसका प्रोडक्शन बिजनेस है तो वो प्रोडक्शन भी कर लेगा, मैन्युफैक्चरिंग कर लेगा। मिसाल के तौर पर जूते बनाने का कारोबार है तो बाटा वाले हैं तो जूते भी बना लेंगे, आइसक्रीम बनाने का कारोबार है तो आइसक्रीम बना लेंगे, लेकिन आखिर में क्या करेंगे, बेच देंगे अपने कस्टमर को। ये नॉर्मल बिजनेस है, बिल्कुल सादा सिंपल, जिससे हम में से हर एक तकरीबन वाकिफ है, या तो खुद किया होगा या किसी और को देखा होगा करते हुए। अब यही काम अगर इस कंपनी को इस वाले मामले के अंदर तो आसान है कि अपने पैसों से वो काम चला रही है, या जो है वो अपने पैसों से नहीं बल्कि अपने सप्लायर से उधार माल मिल जाता है उसको, या कस्टमर से एडवांस पेमेंट मिल जाती है। तो इस सूरत में ये नॉर्मल सप्लाई चेन या नॉर्मल बिजनेस के तौर पर काम कर रही है। लेकिन अगर इस कंपनी को या इस फर्द को या इस इदारे को या इस फाइनेंस्ड एंटिटी को अगर पैसे लेने की जरूरत पड़ जाए और वो कन्वेंशनल बैंक के पास जाए, तो कन्वेंशनल बैंक क्या करेगा, कन्वेंशनल बैंक सिंपल सा उसको लोन देगा, उसको कर्ज देगा कि भाई आपने हमारी ये अमाउंट हमें एज इट इज मुकम्मल तौर पर वापस करनी है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या करना है कि आपने हमें इस जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने हमें गारंटीड प्रिंसिपल अमाउंट जो है, हमारी अमाउंट का जो गारंटीड अमाउंट है वो आप वापस देंगे, साथ में हमें इजाफी अमाउंट इतने % वापस देंगे, इस अमाउंट के ऊपर इतने %। तो यही बेसिकली इसकी जो तारीफ है कर्ज है। कर्ज क्यों है
کہ بیسیکلی گارنٹیڈ پرنسپل ہے. گارنٹیڈ پرنسپل یعنی آپ نے ایز اٹ از ہماری اماؤنٹ واپس کرنی ہے, یہ گارنٹیڈ پرنسپل ہو گیا. اور جہاں بھی گارنٹیڈ پرنسپل ہو جائے وہ کہلاتا ہے قرض, اور قرض کے اوپر کوئی بھی اضافہ وہ سود ہے. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, ابھی جو ہم نے اردو میں پڑھا تھا وہ اردو تھا, یہ عربی ہے. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. تو سود کے حوالے سے یہ اصول ہے کہ قرض کے اوپر کوئی بھی اضافہ ہوگا وہ سود ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر یہی کمپنی, یہی ادارہ اگر یہی فائنینسنگ لینے کے لیے اسلامک بینک کے پاس جائے گا تو اسلامک بینک کیا کرے گا کہ ڈائریکٹ جو ہے اس کو قرض نہیں دے گا, بلکہ پہلے وہ چیز خریدے گا سپلائر سے, اس کے نتیجے میں اس کا آنر بنے گا, اس کا مالک بنے گا, اس چیز کا رسک لے گا. کیونکہ اسلامک فائنینس کا ایک اصول ہے الربح بالضمان, جس چیز کا آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, جس چیز سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, پروفٹ لینا چاہتے ہیں, ربح کہتے ہیں پروفٹ کو, جب آپ پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو زمان یعنی رسک بھی برداشت کرنا چاہیے. تو اسلامک بینک سب سے پہلے وہ چیز پرچیز کرے گا, پرچیز کرنے کے بعد اس کا مالک بنے گا, مالک بننے کے بعد جو ہے پھر وہ چیز اپنے کلائنٹ کو سیل آؤٹ کرے گا. تو پرچیزنگ اور سیلنگ جو ہے یہ کس کا کریکٹرسٹک ہے؟ تجارت کے. تو یہ اسلامک بینک زیادہ تر تجارت کی طرح, تجارت کے طریقے پر ٹریڈنگ کمپنی کے میتھڈ پہ کام کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اگر اسلامک بینک کو براہ راست خرید و فروخت کی اجازت دے دی جائے تو یہ چیز جو ہے وہ اب تک کے جو بینکنگ سسٹمز ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو ایسے اس میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ایجنٹ کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ اسلامک بینک پرچیزنگ کے لیے خود جانے کے بجائے نارملی اپنے اسی کلائنٹ کو کہتا ہے کہ آپ ہماری بہاف پہ جا کے سپلائر سے پرچیز کرو, پرچیز کرنے کے بعد جو ہے مجھے بتاؤ کہ یہ چیز آپ نے خرید لی ہے, میرا بندہ آگے آپ کی جگہ پہ وزٹ کرے گا کہ وہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد پھر ہم آپ کو وہ چیز سیل آؤٹ کر دیں گے. اس کی مختلف چیزیں ہیں, مختلف طریقہ کار ہیں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, بالکل بیسک لیول پہ ہم رکھتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ تجارت کا جو ہے سمپل سا یہ معاملہ ہے کہ خرید و فروخت کرنی ہے. اور یہ ایجنسی بیسیکلی وہ کی پوائنٹ ہے کہ جس نے اسلامک بینکنگ کو پاسبل بنایا. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کا نام بھی نہیں جانتے تھے, اور اس وقت کچھ دیوانے اٹھے اور انہوں نے یہ کام شروع کیا. سارے خطرات کے بعد, سارے خدشات کے بعد, ہمارے ایک جاننے والے ہیں جو اسلامک بینکنگ شروع کے لوگ تھے, وہ کہتے تھے کہ ان دنوں میں ہم کسی شادی بیاہ میں جانا بھی رک گئے تھے کہ لوگ تانے اتنے دیتے تھے کہ یہ تم اسلامک بینکنگ کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. اور ابھی تک بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں فرق نہیں کر پاتے, تو وہ جب نہیں سمجھ پاتے تو پھر اس کو وہ تانا زنی کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. تو ایسے اس میں جو ہے وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم شادی بیاہ تک میں بھی جانا جو ہے نا ہم نے بہت محتاط کر دیا تھا کہ بڑا مشکل ہوتا تھا فیس کرنا. تو اب الحمدللہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بڑھ رہی ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں. امپروومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہو سکتی ہے, امپروومنٹ کیے جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن چیز کو سمجھنے کے بعد جیسا کہ ہم اگلے ماڈل میں سمجھیں گے. تو یہ ایک بنیادی خاکہ ہے اور یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. یہ الحمدللہ ایک ریسرچ پیپر پبلش ہوا ہے, یہ بھی آپ کلک کریں گے بلو کلر پہ تو یہ آپ اس ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے اور پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ الحمدللہ میرا اپنا ہی پیپر ہے, میرے سپروائزرز کے ساتھ, چاروں سپروائزرز, 3 سپروائزر اور میرے ساتھ. تو اس کے اندر یہ ڈائیگرام یہ بھی ہے اور 2 اور ڈائیگرام بھی ہیں جو اسلامک بینکنگ کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ہم سب کے کرنے کے جو کام ہیں وہ سمجھنا ہے, تو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تو آپ کے سامنے شیئر کر دی, لیکن ڈیپتھ کے لیے, گہرائی اور گہرائی کے لیے جو ہے وہ مزید بہتر سے بہتر مطالعہ یہ بہت ضروری ہوگا. تو اس میں ہم اردو میں بھی اور انگلش میں بھی, بعض ساتھی جو ہے ہمارے اردو میں زیادہ ایزی ہوتا ہے ان کے لیے پڑھنا, تو ان کے لیے محاذرات معیشت و تجارت ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتاب ہے. یہ ایک کتاب پوری لائبریری کے برابر ہے. اس میں آپ کو اندازہ ہوگا, اس میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں شروع میں ہو سکتا ہے کہ سری حرام چیزوں کو روکنے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ مکروہات کو قبول کرنا پڑے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. تو اس اسٹریٹجی کو اختیار کرتے ہوئے اسلامک بینکس نے کام شروع کیا تھا اور بہرحال اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے اور ہونی چاہیے. تو اس کے پن پوائنٹ پرابلم کرتے ہوئے ہم اس کی بہتری کی کوششیں کر سکتے ہیں, نہ کہ اس کو سرے سے جو ہے کالعدم قرار دینے کی کوشش کریں. دوسری جو ایک پائنیئر کتاب ہے, بنیادی کتاب ہے سود کے حوالے سے, مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ کی, یہ کتاب بھی ایک بہت بنیادی کتاب ہے اور اس میں جو ہے وہ تھیوریٹیکل سائڈ پہ جو ہے وہ آپ سود کی ہسٹری کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے کافی گہرائی میں جان سکیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ لازماً پڑھنی چاہیے. اگلے 1 مہینے کے اندر ٹارگیٹ بنا لیں, اگلے 1 مہینے کے اندر یہ 3 کتابیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, اپنے پاس کم سے کم ڈاؤن لوڈ تو کر لیں اور ایک چیپٹر چاروں کا پڑھ لیں کم سے کم اگلے مہینے کے اندر.
اگر ہو سکے تو. تیسری کتاب ہے اسلامی بینکاری کی بنیادیں. یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. بیسیکلی یہ اوریجنل کتاب ہے این انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنینس. انگلش میں اوریجنل ہے. اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایک مفتی زاہد صاحب نے کیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کی اوریجنل کتاب ہے انگلش والی. اور آخری کتاب اسلام اور جدید معیشت و تجارت, یہ بھی ایک مفید چیز ہو سکتی ہے. اسی طرح انگلش میں بھی این انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنینس اور اسلام اینڈ دی تھیوری آف انٹرسٹ, یہ کچھ اس کے لنک وغیرہ دیے گئے ہیں. تو یہ تقریباً چیزیں جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ مدد لی جا سکتی ہے. تو اب بلومز ٹیکسونومی کا یہ ماڈل ہے. انگلش میں ہم اس کو بلومز ٹیکسونومی کہتے ہیں. اردو میں ہم آسان کرنے کے لیے, ایک دوسرے سے سمجھنے سمجھانے کے لیے جو ہم اس کو کہتے ہیں درجات علم, علم کے درجے. ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ ہماری قوم کا اوور آل بحیثیت مجموعی پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ فوراً سلوشن کی طرف جمپ مار کے آ جاتے ہیں. ہم مسئلے کو سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں, کسی چیز کے بارے میں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, اس کا حل بتانے کے لیے ہم ہر وقت موجود, تیار اور بالکل بے قرار رہتے ہیں. یہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو جاننا یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. کسی چیز کو جب ہم جانیں, جیسے مثال کے طور پر آج ہم نے سود کی تعریف کو جانا, صحیح, اسی طرح ہم نے اگلے مرحلے میں اس کو سمجھنا. ضروری نہیں ہے جس چیز کو ہم جانتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر اسلامک فائنینس کی اصطلاحات ہیں, مرابہ, سلم, استثناء, مشارکہ, مضاربہ. ہم نے یہ ہو سکتا ہے سنی ہو, لیکن کیا ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں؟ جب تک نہیں سمجھتے تو ہمیں اس پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جاننے کے بعد ہمیں سمجھنا بھی چاہیے, اور اس کے بعد ہے پھر اپلائی کرنا, اس پہ عمل درآمد کرنا, اس کو اپلائی کرنا. یہ تین چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا ہے ہم سب کے کرنے کے کام, یہ تین درجات علم جو ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کے کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے دائرے میں. قرض کا لین دین ہم میں سے ہر ایک کا ہو سکتا ہے, خرید و فروخت کے معاملات ہم میں سے ہر ایک کے ہو سکتے ہیں. اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم خرید و فروخت میں ایسی شرائط و ضوابط رکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے مطابق نہیں ہوتی, اسلامک اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو اس کو اپلائی کیسے صحیح طرح کریں گے؟ میں ذاتی طور پر ایسے بہت دیندار ایماندار لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی پوری دیانت کے ساتھ سود سے ملتے جلتے معاملات میں انوالو تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سود بھی ہو سکتا ہے اس طرح. اور یاد رکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 279, سود میں لین دین, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ, اتنی کڑی چیز, اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں, اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ تو یہ تین مرحلے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہمیں جاننا چاہیے, اس کو یاد رکھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو اپلائی کرنا چاہیے. اس سے اوپر کے جو تین درجات ہیں, انالیسس, ایویلویشن اور کریشن, یہ جو ہے یہ اگلے مرحلے جو آلٹرنیٹ, یہ ایکسپرٹس لیول پہ ہیں. یہ اب جو کیٹیگری ہم ڈسکس شاید نہیں کر سکیں گے, 11 بج گئے, 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ ایڈوانس لیول کے کرنے کے کام ہیں جو کہ اگر موقع ہوا تو ہم بعد میں کریں گے. تو سود یعنی ربا کے خلاف جدوجہد ہم نے بات پہلے کر لی تھی. اس میں جو باقی 4 کیٹیگریز ہیں, ان چاروں کیٹیگریز کو ہم کہہ سکتے ہیں اسلامک فائنینس اینڈ ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ ہولڈرز. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اسلامک اسٹڈیز فیلڈ سے تعلق ہے, خواہ مدارس کی اسلامک اسٹڈیز کا جو سسٹم ہے, یا جو یونیورسٹیز کی اسلامک اسٹڈیز کا, جن کا پیور بیک گراؤنڈ اسلامک اسٹڈیز کا, وہ بھی ایک لحاظ سے کسی نہ کسی حد تک اسپیشلائزیشن کی طرف ہے, لیکن ان کا دائرہ کار تھوڑا سا مختلف ہوگا. اسی طرح ایسے لوگ جن کا فائنینس یا سپلائی چین یا مینجمنٹ سائنس سے تعلق ہے, ان کا بھی لنک کسی نہ کسی حد تک بنتا ہے اسلامک فائنینس سے, اگرچہ ان کو خود بھی نہیں پتا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت اسلامک فائنینس بہت زیادہ سپلائی چین سے منسلک ہے, لیکن سپلائی چین والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامک فائنینس کا ان سے کوئی تعلق بھی ہے. مجھے 2 سال لگے اس بات کو سمجھانے میں اپنے متعلقہ لوگوں کو کہ اسلامک فائنینس اور سپلائی چین کا لنک پاسبل بھی ہے. اس بارے میں لٹریچر میں صرف 3 چیزیں ملی جو میرے آپ پیپر میں پڑھیں گے, 3 سے 5 اور 8 پیپر بڑی مشکل سے کھینچتان کے ملے 2 سال میں. کیونکہ اسلامک فائنینس اور سپلائی چین کا جو لنک ہے وہ عام, ابھی پچھلے 200 سال کی غلامی کے دوران ہم ساری چیزیں مغرب سے لے رہے ہیں, تو یہ چیز بھی بھول گئے, اور پریکٹیکلی یہ بالکل سامنے کی چیز ہے. باقی آخری جو 2 کیٹیگریز ہیں, اسلامک فائنینس اکیڈمکس اونلی یا مینلی یا موسٹلی, جو بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کا اسلامک فائنینس تو شعبہ ہے لیکن وہ صرف اکیڈمک کی حد تک ہے. وہ صرف اکیڈمیا کے اندر انہوں نے 4 پیپر پڑھے اور 5واں بھی
एक और पेपर लिख दिया, उन 4 पेपर को पढ़ के, तो उसके नतीजे में बकौल हमारे एक IBC के डायरेक्टर के 4 पेपर में जो गलती थी वो 5वें में उन्होंने रिपीट कर दिया और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता चले जाएगा। तो जरूरत इस चीज की है कि इस्लामिक फाइनेंस की ना सिर्फ एजुकेशन हो बल्कि उसका फील्ड एक्सपीरियंस भी हो। बहुत दफा ऐसा होता है कि जो चीज आप किताबों में पढ़ते हैं उसमें और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रैक्टिकली जब आप मूव करते हैं, फील्ड के अंदर मूव करते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि प्रैक्टिकली मसाइल क्या हैं, वसाइल क्या हैं। जो चीजें आपको थ्योरी के अंदर बहुत मुश्किल लग रही होती हैं वो चुटकियां बजाते हुए जो सॉल्व हो जाती हैं फील्ड में। और बहुत दफा जो है फील्ड की चीजें जो बहुत मुश्किल होती हैं वो थ्योरी के अंदर जो है वो उस तरह उसको एड्रेस नहीं किया गया होता। तो इस सिलसिले में क्वालिटेटिव रिसर्च की खासियत ये है कि ये आपका रियल लाइफ के अंदर जो है बहुत अच्छे अंदाज में हो सकती है। तो केस स्टडी रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, ये बहुत सारी क्वालिटेटिव रिसर्च की अकसाम है जो बेहतर अंदाज में हो सकती है। तो इन सारी कैटेगरीज को हम जो है वो शुमार करते हैं इस्लामिक फाइनेंस बैकग्राउंड रिलेटेड होल्डर्स। तो इससे मुताल्लिक कार्य करने के काम एक्शन रिसर्च है, स्टेक होल्डर्स एनालिसिस है, लेकिन बस अब हम इसको फास्ट ट्रैक पे करते हैं क्योंकि हमारा 1 घंटा पूरा हो रहा है। तो इसके लिए जो है एक्शन रिसर्च को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर की किसी नशिस्त में हम इस पर बात कर सकते हैं। इसी तरह एक्शन रिसर्च से क्या फायदा हो सकता है वो यहाँ डिस्कस किया गया है। उससे अगला मरहला है स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर एनालिसिस का मतलब ये है कि इस सूद के मामले के अंदर या इस्लामिक फाइनेंस के मामले के अंदर कौन कौन से लोग स्टेक होल्डर्स हैं, वो किस दर्जे के हैं। सारे स्टेक होल्डर एक लेवल के नहीं होते, उसमें से कौन सा किस तरह है और उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे डील करना है, ये स्टेक होल्डर एनालिसिस के जरिए जो है वो सीखा जा सकता है। ये स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग जो है वो इसको समझ सकते हैं। इसी तरह फैमिली सिस्टम थ्योरी की हमने बात की थी, नाम से जाहिर है फैमिली सिस्टम थ्योरी मतलब ये कि फर्ज करें हम अपने आप को इस दर्जे में रख रहे हैं, इसके बाद हम और हमारे माँ बाप ये दूसरे दर्जे में आ गए, हमारे दादा दादी और उनके आल औलाद ये तीसरे दर्जे में आ गए, उससे ऊपर हम अपने सूबे को ले लें, उससे ऊपर अपने जो है वो मुल्क को ले लें, तो बेसिकली दर्जा बदर्जा। इसी तरह इस्लामिक फाइनेंस में भी अगर हम फैमिली सिस्टम्स थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए काम करें कि सबसे पहले अपने मामला देखें कि हमारे मामला तो कहीं इस्लामिक फाइनेंस की किसी उसूल से नहीं टकराते, कहीं सूद का कोई मामला हमारे उसमें तो नहीं है, कहीं ऐसे ही तो कोई खराबी नहीं है जो है हमें अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुताबिक करार दे रही हो। तो अपने मामला फिर अपने इर्द गिर्द लोगों के मामला फिर उससे फैलाओ, दायरा फैलाते हुए आगे बढ़ते हुए, तो ये फैमिली सिस्टम्स थ्योरी से हम ये मदद ले सकते हैं। और आखिर हम इख्तिताम करेंगे फतह, एहसास फतह या उम्मीद फतह। ये जो है ये हमारी कोशिशों के लिए एक बुनियादी किरदार रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें एहसास हो कि हम जीत रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो टीम जो जीत रही हो वो कंटिन्यू जीत रही होती है, उसके अंदर एक इत्तेफाक राय होता है, उसके अंदर एक इत्तेहाद होता है, एक जज्बा होता है, एक कुव्वत होती है। उसके मुकाबले में बिलमुकाबिल क्या शिकस्त, या तो शिकस्त हो रही हो या एहसास से शिकस्त हो कि यार हमें शिकस्त हो जाएगी, कंफ्यूजन पैदा हो गई कि शिकस्त हो जाएगी, या मुतवक्के शिकस्त हो, तो ऐसे नतीजे में जो है वो दिल शिकस्ता हो जाते हैं, टीमों में दरारें पड़ जाती हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान के तजर्बात की रोशनी में अगर हम देखें, अभी तक हमने बेसिकली नेगेटिव ज्यादा सोचा अपने बारे में, लेकिन इकबाल जो कह गए थे कि जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। तो पाकिस्तान में सूद के हवाले से जो कोशिशें हुई हैं, सही ये माना बिल्कुल कि वो 100% नतीजा खेज नहीं हो पाई। सही 1970-80 से हम कोशिशों में लगे हुए थे और अभी 2022 में भी जो फैसला आया वही 30 साल पुराना फैसला है जो 2022 में आया। लेकिन इस सब के बावजूद ये दुनिया के 200 के करीब जो ममालिक हैं उनमें से 2 ममालिक को छोड़ के, यानी सूडान और ईरान दावा करते हैं कि उनकी टोटल इकोनॉमी जो है वो सूद से पाक है, तो बाकी 198 या उससे ज्यादा ममालिक ने तो इस बारे में सोचा भी नहीं कि ऐसा करना है। तो पाकिस्तान तो कम से कम उसने सोचा, उसके लोगों ने कोशिशें की, नाकाम सही कोई बात नहीं, उस नाकामी से अगर सीखने की कोशिश करेंगे, उसको एज अ केस स्टडी लेंगे, इन 2 ममालिक को एज अ केस स्टडी लेंगे कि इन्होंने क्या किया। जैसे मलेशिया को एज अ केस स्टडी लिया पाकिस्तान ने सन 2002 में कि इन लोगों ने किस तरह काम किया और उसको फिर फॉलो किया, जो अच्छी बात है वो किसी से भी ली जा सकती है, जरूरी नहीं है कि इसमें हम ये देखें हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, अच्छी बात तो कॉपी करनी चाहिए। तो इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानियों का इस्लामिक फाइनेंस के अंदर एक बहुत बुनियादी किरदार है। डॉक्टर तारिकुल्लाह खान जो है वो इस वक्त तुर्की में, पहले कतर में थे, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, हुमायूं डार हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, यूके के अंदर मौजूद हैं, मलेशिया के अंदर हो सकते हैं, इसके अलावा ओमान के अंदर हैं, जो इस्लामिक फाइनेंस के लिए और दीगर शोबजात के लिए अपने अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का मामला जो है ना वो जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। हम अगर इस पे फोकस रखें कि हम क्या कर सकते हैं,
تو ہم کر گزریں گے. لیکن اگر ہم اس پہ فوکس رکھیں گے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے یا ہم کیا نہیں کر سکے ماضی میں, تو شاید مستقبل میں بھی کچھ نہ کر سکیں. تو یہ آخری سلائیڈ بھی جو ہے وہ لنک کے طور پر ہے. آپ جب کلک کریں گے تو جو ہے وہ آپ اس سلائیڈ کے اندر خاص طور پر مثال کے طور پر یہ والا جو لنک ہے یہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اسلامک فائنینس فار آل کے نام سے. اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اسلامک فائنینس کی کوششوں میں اپنا کوئی حصہ ڈالنا چاہیں تو اس میں آپ انفرادی طور پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ای میل کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے. اور اسی طرح ایک چھوٹی سی کوشش جو ہے وہ کچھ 1-2 سالوں سے میں نے شروع کی ہے ایک اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے. تو اسلامک فائنینس سب کے لیے, اسلامک فائنینس فار آل کے ہی نام سے اس کے اندر ایک ویب کیٹیگری ہے جس میں مجھے جتنے کام کی چیزیں ملتی ہیں, بھلے میری اپنی ہوں یا کسی دوسرے کی ہوں, وہ میں اس کے اندر رکھنا شروع کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو کافی کام کی چیزیں مل سکتی ہیں. مثال کے طور پر سود سے متعلق آیات کا مطالعہ ہے, اللہ اور اس کے اصول. تو یہ مختلف جو ہے چیزیں جو اسلامک فائنینس سے ریلیونٹ چیزیں مجھے نظر آتی ہیں وہ میں یہاں رکھتا رہتا ہوں. تو آپ اس کو چاہیں تو اپنے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں اور اوور آل جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہتر انداز میں آگے کی طرف موو کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سے وہ کام لے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر زبیر بھائی, بہت ماشاء اللہ آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیپ انالیسس دی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس لیکچر سے سیکھنے کو ملی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ سب ساتھیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. اس حوالے سے جیسے زبیر بھائی نے واٹس ایپ گروپ بھی شیئر کیے, تو اگر کسی ساتھی کے ذہن میں اسلامک فائنینس کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہو تو وہ اس گروپ کو جوائن کر کے جو ہے وہ اس پہ سوال کر سکتے ہیں. اس کا جو چیٹ کے اندر لنک دیا ہے زبیر بھائی نے, اس کو آپ کلک کر کے اس فائل تک پہنچ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح کے ریلیونٹ لیکچرز جو ہیں اس پر ٹاپکس پر جو ہے وہ لیکچرز جو ہے ان کا انعقاد کیا جائے. اور آپ ساتھیوں سے بھی درخواست ہے کہ جو الاصلاح کا آفیشیل فیس بک پیج ہے اس کو بھی آپ جوائن کریں, اور اس میں اگر کوئی تجاویز ہیں کہ کسی ٹاپک کے حوالے سے تو وہ بھی ہم اس کو جو ہے وہ اس پر بھی ہم جو ہے وہ کوئی جو ہے لیکچر کروا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. میں آخر میں دعا کے لیے درخواست کروں گا زبیر بھائی سے کہ وہ دعا پہ جو ہے وہ پروگرام کا اختتام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.